السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وی یو اسٹڈی وتھ می۔ جی اسٹوڈینٹس، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات 201 کا لیکچر نمبر 4 اوبیڈینس آف پروفٹس ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے اپنی 3 لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں، جس میں لیکچر وائز MCQs جتنے بھی آپ کے اس میں لیسن میں سے بن رہے تھے وہ تمام اس میں نے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے کوئز کی، آپ کے مڈ ٹرم کی پریپریشن اچھی ہو جائے۔ چلیے اسٹوڈنٹ، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، یہ آپ کا فرسٹ MCQ ہے تائے یتا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس یہ عربی کا ورڈ ہے تائے یتا، اس کا مین آپ نے بتانا ہے، تو اس کا مین رینڈرڈ، اوبیڈینٹ، اوبیڈ، ٹھیک ہے، یعنی اطاعت کرنا، فرما بردار، یہ تمام اس کی میننگ ہے۔ اتا سے تا، یتا، تا، اس سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اطاعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے وٹ ایور دا پروفٹ انجوائز یو ایکسیپٹ اینڈ وٹ ایور ہی فاربڈس یو، یعنی کہ جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کس کے مطلب اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ۔ نیکسٹ وہی ہے فرقہ، دا جیوز سپلٹ اپ انٹو 71 سیکٹس۔ اب یہ آپ کے یہاں پہ 3 MCQs اس سے ریلیٹڈ بن رہے تھے، میں نے الگ الگ تینوں کے لکھ دیے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد رہیں، کرسچنس کا بھی، جیوز کا بھی اور مسلمس کا بھی۔ کرسچنس جو ہیں وہ 72 سیکٹس میں ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمس جو ہیں وہ 73 فرقے میں ہیں۔ نیکسٹ آپ 6 دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that sects and division among Muslims would be very many, even more than those among the Jews and Christians، یعنی جیوز اور کرسچن سے زیادہ مسلمس کے جو فرقے ہیں وہ ہیں۔ Dash is the second source of Islamic law of social and personal behavior، سننا۔ فرسٹ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کو ہم فالو کرتے ہیں، سیکنڈ میں سنت کو۔ سننا از دا اونلی ویلڈ ایکسپلینیشن آف قرآنک ٹیچنگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد سنت کو ہم فالو کرتے ہیں، اور سنت ہی قرآن پاک کی جو کچھ چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں ایکسپلین، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سنت سے وہ زیادہ ایکسپلینیشن ہمیں ان کی ملتی ہے، یعنی سنت میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جیسے اب نماز کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے، لیکن طریقہ ہمیں سنت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ نیکسٹ دیکھتے جائیے۔ یہ شریعت سے جو ریلیٹڈ MCQs ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو 11 MCQ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پریویس کوئزز میں آپ سے بار بار یہ پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے۔ یعنی if the Muslim should fail to do his duty then the executive authority، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسلم ہے وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ اگر اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ایگزیکٹو اتھارٹی ان کو کیری آؤٹ کرتی ہے اس چیز کے لیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، obey me as long I obey Allah and his prophet صلی اللہ علیہ وسلم، if ever I should disobey them then you need no longer to obey me، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ obey me، میری اطاعت کرو، اس جیسے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو آپ میری اطاعت مت کرو، یعنی کہ میری اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ پھر مجھے فالو مت کرو۔ یہ آپ کی وہ فرمان ہے، آئی تھنک پیج نمبر یہ آپ کا 19 ہے، اس پہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اچھے سے۔
डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इन इस्लाम शरिया. ठीक है, आपको पता है हम शरीयत पे चलते हैं, शरीयत का ये कुछ आगे वर्सेस हैं. अच्छा स्टूडेंट, एक बात कि आप लोगों ने आयात हदीस बहुत अच्छे से उनकी अरबी को आपने देखना है, रीड करना है और कोशिश करें कि उनको याद करें, क्योंकि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको अरबी दे के उसका तर्जमा आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, और या फिर आपका ये होता है कि MCQs में भी वो आ जाते हैं या कोई वर्ड भी उसमें से आ जाता है, तो आपने हदीस भी अच्छे से करनी है और आयात भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है. या इस तरह आपको आयत वो दे दी जाती है और नीचे आपसे ना उस सूरत का नाम पूछा जाता है कि ये किस सूरत से है या आयत नंबर कौन सी है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन नजमे. ठीक है, ये आपका वर्ड है वन नजमे, अरबी का वर्ड है वन नजमे और इसका मतलब होता है स्टार. ये आप पेज नंबर 20 पे टॉप आयत है आपकी, आप उसमें ये वर्ड देख सकते हैं. फर्स्ट वर्ड है बिल्कुल आपका, वहाँ से आप इसको रीड करके देख लीजिए. ये आपका इम्पॉर्टेंट MCQ है, या आपका प्रीवियस क्विज में भी रिपीट हुआ है. ये नेक्स्ट भी आपकी सारी आयात हैं, आप देख लीजिए. जी स्टूडेंट, ये 18 MCQs आपके लेक्चर्स में से थे. नेक्स्ट आपके क्विज़ेस जो हैं ये आपके पास्ट में से हैं MCQs. ये देखिए, ये यहाँ भी आया हुआ है द मेन ड्यूटी ऑफ एन एग्जेक्टिव अथॉरिटी. एग्जेक्टिव अथॉरिटी की मेन ड्यूटी क्या है? ठीक है, शरिया पे अमल करवाना. ये जो है आपका सेक्ट्स का MCQs, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये देखिए नेक्स्ट फिर वही हु कैन फोर्स द मुस्लिम इन द इस्लामिक स्टेट, यानी जो अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम हो जाते हैं तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनको करवाती है उनसे. ये नेक्स्ट भी देखिए आप, वही है. ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, इनको आपने लाजमी देखना है. यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट मीनिंग ऑफ अल हवा. वैसे ये वर्ड पूरा है अनिल हवा. ये पेज नंबर 20 मैंने रेफरेंस दे दिया है, टॉप वर्ड्स है, आप वहाँ पे ये वर्ड देख सकते हैं. इसका मीनिंग होता है डिज़ायर. जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए. वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आपकी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.